الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي درود پاک کے فضائل اور برکات حاصل کرنے کے لیے فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود پاک پڑھیں اور یاد رکھیں کہ ایک درود پاک پڑھنے سے ہمیں جو ہے 10% فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ خالی یہی نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ حدیث مبارکہ میں ایک طویل تمہید باندھی گئی ہے ثواب کی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت اور پیار سے اور گنبد خضرا کا تصور باندھ کر ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو سورہ رحمان میں موجود ہے، اور اس آیت کے حوالے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے آخرت کے معاملات پہ غور و فکر کر رہے تھے۔ خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ کیسے آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا، کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے،
ایسے ہولناک انداز سے قیامت برپا ہوگی، پھر محشر کا میدان، میدان عمل، پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ۔ قیامت کے ایسے ہولناک مناظر سے متعلق غور کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف پہ خدا کا غلبہ ہو گیا، اور آپ نے تڑپ کر کہا کہ کاش میں سبز گھاس ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، کاش مجھے پیدا نہ کیا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح غور و فکر کر رہے تھے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں۔ آپ کو دو جنتوں کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین اور تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے پھر اسے اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا، روز قیامت ہر عمل کا حساب دینا یاد آ جائے اور وہ خوف خدا کے سبب گناہ کا ارادہ ترک کر دے، گناہ چھوڑ دے، ایسے خوش نصیب بندے کے لیے دو جنتیں، ایک جنت خوف خدا کے صلے میں اور دوسری ایک نفسانی خواہشات چھوڑنے کا صلہ۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہاں غور کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قیامت کا منظر اپنے خیالوں میں لے کر آئے تو آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ یہ معاملہ تو خیالات کے تھے اور اس کی کیفیت دل میں پیدا ہوئی۔ میرے رب عز و جل نے قرآن پاک کی یہ آیت اتار دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو اندازہ کیجئے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، ہم تو زبانی کلام میں ڈرتے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف ہے، ہاں اللہ کا بہت خوف ہے، عمل کہاں ہے؟ عمل ہمارا اللہ سے بے خوفی کا اعلان کرتا ہے، بدقسمتی سے۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے اندرونی، جس کو ایک صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم باہر سے کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، اور جب یہ چیزوں میں فرق ہوتا ہے تو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر منافقت پائی جاتی ہے۔ ہم اللہ کے حضور جو ہیں مخلص نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم کہیں سے بھی اپنے لیے ولایت کا راستہ اختیار نہیں کر پاتے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل جو ظاہری ہو وہ باطنی بھی ہو، تبھی ہم مخلص ہو سکتے ہیں۔ اور اگر انہی میں ہی فرق ہوگا تو ہمارے اندر نفاق اور دیگر برائیاں ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ اور دیکھیے کہ اس جنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مزید کیا کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے ڈر کر اس کے حضور حاضری ہوگی، اس بات کو یاد کر کے جو بندہ گناہ سے بچ جائے، اس کا کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ ایسے خوش نصیب کو دو جنتیں عطا کی جائیں گی، وہ جنتیں بھی کیسی عالی شان ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذواتا افنان، شاخوں والی ہیں، ان جنتوں میں پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں، ہر شاخ پر قسم قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں، فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، ان دونوں جنتوں میں صاف اور میٹھے پانی کے دو چشمے بہہ رہے ہیں، ایک چشمے کا نام تسنیم ہے، ایک کا نام سلسبیل ہے، فیہما من کلی زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، یعنی ان جنتوں میں دو قسم کے پھل ہیں،
بعض ایسے ہیں کہ جسے پھل دنیا میں بھی دیکھے گئے اور بعض ایسے نرالے ہیں کہ جو کبھی کسی نے نہیں دیکھے. سبحان اللہ. ایسے بے مثال جنتیں ہیں. کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ پاک سے ڈرے اور ڈر کر گناہ چھوڑ دے. یہ ان کے لیے ہیں. یہ دو جنتیں کس کے لیے ہیں بتائیے آپ؟ جو اللہ پاک سے ڈرے اور ڈر کر گناہ چھوڑ دے. یعنی ڈرے اور گناہ چھوڑ دے. اللہ کا خوف آیا اس کو، اب وہ گناہ چھوڑ دے. اب دیکھیں نا، گناہ سے تو ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے اور نیکیوں سے دور تک ہمارا کوئی تعلق ہوتا نہیں. اور اسی سبب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور، برکتوں سے دور، اس کی عنایتوں سے دور، اس کے انعامات سے دور، اور یوں ہم شیطان کے قریب، دنیا کے قریب، نفسانی خواہشات کے قریب جب ہم دوسری طرف نکلتے ہیں تو ہمیں تباہی تباہی نظر آتی ہے، اور نظر آنے کے باوجود اس تباہی سے ہم بچتے نہیں. ہم کہتے ہیں گناہ گناہ ہے تو اچھی، ہم نہیں سمجھتے اچھا، مگر پھر بھی گناہ کرتے ہیں، پھر بھی گناہ کرتے ہیں. اللہ سے خوف ہے مگر اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. خوف کے سبب آج ہم گناہ نہیں چھوڑتے. بعض گناہ تو ہم بدنامی کے سبب نہیں کرتے کہ اس میں ہم بدنام ہو جائیں گے، اس میں ہم بدنام ہو جائیں گے. اس میں بھی خوف خدا نہیں ہوتا انسان کے اندر، بلکہ خوف اس کو اپنی عزت کا ہوتا ہے کہ دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے، تھو تھو کریں گے. دنیا والے کی نگاہوں میں ہم مطلب یہ ہے کہ بالکل ہیچ ہو جائیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا کرم عطا فرماتا ہے اور ان کو جو ہے دو جنتیں عطا فرماتا ہے. آئیے اس حوالے سے واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کی بات ہے کہ ایک نوجوان بہت متقی پرہیزگار تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے. وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر جاتا تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نیک طبیعت شخص نوجوان اس کی طرف بالکل توجہ نہ کرتا، نگاہیں نیچے کیے گزر جایا کرتا. ایک دن جب وہ گزر رہا تھا، عورت نے اسے اپنی طرف بلایا اور وہ نوجوان بھی اس کی طرف مائل ہو گیا. لیکن جیسی عورت کے قریب پہنچا تو اسے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہوئے پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، یہ بات میں یہاں کہنا چاہوں گا، ہم ظاہر کہ یہاں اردو بولتے ہیں اور اردو سمجھتے ہیں، قرآن کا علم نہ ہم سیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ان کو دیکھیں کہ یہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے، آیتوں کو یاد رکھا کرتے تھے، اور اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیا کرتا تھا اور وہ شرمندہ ہوا کرتے تھے اللہ کے حضور. اچھا یہ چلیے، یہ عربی ہے، قرآن ہے، کم از کم ہمارے سامنے کچھ ایسے تو واقعات آتے ہی ہیں نا کہ جس کو ہم یاد کر کے خوف خدا کے سبب اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں. تو دیکھیں کہ اس شخص نے اس آیت کریمہ کو یاد آتے ہی اس کے دل پر جو ہے اللہ پاک کا خوف غالب آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. یہ ہے نیک لوگوں کا حال. سیدھی سی بات ہے کہ اگر جب وہ بدی کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کپ پاتے ہیں، دل کی کیفیات ہلنے لگ جاتی ہے، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ایک ایسا شخص ڈھیٹ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی طاری نہیں ہوتا اور بے خوف بے نڈر ہو کر گناہوں کی طرف التفات کر ڈالتا. بہرحال جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا، اسے اٹھا کر گھر لے گیا. جب نوجوان کو ہوش آیا تو اس نے اپنے والد کو تمام واقعہ سنا دیا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. اور واقعہ سناتے سناتے جب اس نے دوبارہ وہ آیت کریمہ پڑھی تو دوبارہ خوف خدا اس پر غالب آ گیا.
اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ دوبارہ اس آیت کو اس نے پڑھ کے اپنے والد کو سنایا۔ اس کے والد نے راحت ہی کو غسل و کفن کا انتظام کر کے اسے دفن کر دیا۔ صبح کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام واقعہ معلوم ہوا تو آپ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ یہ سارے معاملات کس کے سبب ہوئے؟ یہ سارے سب جنت کا جو اس کو مقام ملا، 2 جنتیں ملی، 2 چیزیں تھیں اس کے اندر۔ کتنی چیزیں تھیں؟ کتنی تھیں؟ نمبر 1 خوف خدا، نمبر 2 اپنی خواہشات سے بچنا۔ ایک بات اسے پتہ لگتی ہے کہ اگر خوف خدا غالب آ جائے تو خواہشات ختم ہو جاتی، دم توڑ دیتی۔ اب اسی اثنا میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ خوف خدا ہم پر غالب نہیں آتا۔ کہیں آپ کو یقیناً ظاہر ہے کہ اچھی بری چیزیں تو بازار ہے، وہ تو وہاں تو آپ کو قرآن کی آیت بھی ملیں گی، حدیث بھی پاک بھی ملیں گی، اور خانہ کعبہ اور مدینہ شریف کی تصاویریں بھی ملیں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو زیادہ تر چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں تو اس پر ہماری اندرونی جو کیفیات ہے وہ کیا ہوتی ہے، کتنی بڑی خرابیاں ہمارے اندر جو ہے یہ پیدا ہو رہی ہیں، جس کے سبب ہم اپنے اعمالوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بھی نہیں بچ رہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے نا، اصل وہ ہے ہی نہیں۔ اصل خوف ہو تو پھر شہوتیں جو ہوتے ہیں وہ کافور ہو جاتی ہیں، نفسانی خواہشات سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اور آپ بتائیے نفسانی خواہشات میں لمحے ہیں، کیا ہے؟ لمحے ہیں، اور بقیہ وقت کیا ہے؟ سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ لذت جو ہے، لذت جو ہے وہ لمحہ بھر کی ہے، بس، باقی خلاص، باقی ٹائم، باقی وقت وہ کس کے لیے؟ وہ کس چیز کے لیے؟ انسان خود دیکھے کہ جس وقت جس سے مطلب جتنی اس کو لگاؤ ہوتا ہے، اور جب اس کی خواہشات پوری ہو جاتی ہے تو اس پر اس کے ساتھ کتنا اس کے ساتھ لگاؤ رہتا ہے۔ یہ دنیا میں انسان خود ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے تاکہ اس کے سبب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ دیکھیے، جو لوگ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں گناہ کی دعوت ملنے کے بعد، اور پھر بھی گناہ کو بچاتے ہیں، اس کے حوالے سے میں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سناتا ہوں۔ جنت میں زمرد اور موتی سے بنا ہوا عظیم الشان محل ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں عظیم الشان محل ہے، میں انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہید ہوں گے، انصاف کرنے والے بادشاہ ہوں گے، اور وہ شخص ہوگا جو محکم ہوگا۔ عرض کیا گیا محکم کون ہے؟ محکم کون ہے؟ فرمایا وہ شخص کہ جسے حرام کی دعوت دی جائے مگر خوف خدا کے سبب اس حرام کام سے رک جائے۔ اب میں ایک بات پھر یہاں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ کوئی آپ کو حرام کی طرف بلائے، گناہ کی دعوت دے، اس سے ہم بچ جائیں، اور ایک ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی ایسا ایک آلہ ہے کہ جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ بھی ہمیں دعوت دیتا ہے، خواہشات نفس کے سبب، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔
تو ہم ان تمام صورتوں میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے کہ جو بندہ گناہ کو چھوڑتا ہے اور گناہ پہ قادر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کو کس انعامات سے اس کو جو ہے نوازا جاتا ہے۔ کتاب التوابین میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس سے گناہ ہو گیا۔ جب وہ نادانی میں گناہ کر بیٹھا تو اسے بہت شرمندگی ہوئی، رب کے حضور حاضر ہونا یاد آ گیا۔ اب کیا تھا کہ وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اللہ پاک کی رحمت اس کی یہ بے قراری پسند آ گئی، چنانچہ رب رحمان نے اس کی شرمندگی کو قبول فرمایا اور اسے ولایت کے اعلیٰ ترین درجے صدیقیت سے نواز دیا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں پر کس قدر کرم فرماتا ہے کہ جب بندہ کوئی نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے اور اس کو وہ شرمندہ ہو اور اس شرمندگی کے سبب جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہوئے کہ رب العالمین نے ان کو بھی ولایت عطا فرمایا کہ جو گناہ پہ قادر تھے، گناہ کر سکتے تھے، مگر خوف خدا کے سبب انہوں نے گناہ نہیں کیا اور وہ اس گناہ سے دور بھاگے، تو میرے رب عز و جل نے ان کو اپنی ولایت کا تاج عطا فرمایا، یعنی انہیں اپنا دوست بنایا۔ آئیے اسی حوالے سے ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں۔ شیخ ابو بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے کہ ایک قصاب گوشت فروش اپنی پڑوسی کی خادمہ پر عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ خادمہ کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہی تھی۔ قصاب نے موقع غنیمت جانا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب قصاب نے اسے پکڑا تو کنیز نے کہا کہ اے نوجوان، میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے، لیکن میں اپنے رب کریم سے ڈرتی ہوں۔ جب قصاب نے یہ سنا تو بولا کہ جب تو اللہ پاک سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس ذات پاک سے نہ ڈروں؟ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی اور وہاں سے پلٹ پڑا۔ راستے میں پیاس کے مارے دم لبوں پر آ گیا۔ اتفاقاً اس کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی کہ جو کسی نبی علیہ السلام کا قاصد یعنی پیغام لے کر جانے والا تھا۔ اس مرد قاصد نے پوچھا کہ نوجوان کیا حال ہے؟ قصاب بولا کہ پیاس سے نڈال ہوں۔ قاصد نے کہا کہ آؤ دونوں مل کر اللہ پاک سے دعا کریں۔ قصاب بولا کہ میں نے تو کوئی قابل ذکر عبادت بھی نہیں کی، میں نے کوئی قابل ذکر عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی، میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا؟ تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا۔ اس شخص نے دعا کی اور اس دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا اور بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر سایہ کرنے کے لیے آ گیا۔ جب یہ دونوں راستے طے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو وہ بادل اس نیک بندے کے ساتھ نہیں بلکہ اس قصاب کے سر پر سایہ فگن ہو گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا اور قاصد دھوپ میں رہ گیا۔ قاصد نے حیرانی سے پوچھا، اے نوجوان، تو نے تو کہا تھا کہ تیرے پاس کوئی قابل ذکر نیکی نہیں ہے، پھر یہ بادل تیرے سر پر کس طرح سایہ کر رہا ہے؟ اب قصاب نے اپنا اور خادمہ والا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر قاصد بولا کہ تو نے سچ کہا کہ اللہ پاک کے حضور میں جو مرتبہ توبہ کرنے والے کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں۔ تو توبہ جو ہے نا، یہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بڑی عظیم دولت ہے ہمارے لیے۔ باتقاضا بشریت ہم سے گناہ ہوتے ہیں خواہشات کے سبب، دنیا کے سبب، مگر توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ جس کے سبب جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے سعادت مند بن سکتے ہیں۔ اور توبہ کی توفیق یہ بہت بڑی نعمت ہے، لوگوں کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کے حضور حاضر کا تصور باندھ کر اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر کر گناہ چھوڑ دینے کا عظیم انعام ہے۔ جو قیامت کے دن سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص بارگاہ الہی میں پیشی سے ڈرا تو اسے ولایت کا بلند ترین درجہ عطا کر دیا۔ ایک قصاب کو یہ خوف نصیب ہوا
تو اس پر بادلوں نے سایہ کیا، اس کی دعا کی برکتیں ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوئیں۔ یہ کیسے کیسے عظیم انعام ہیں، کاش ہمیں رب کے حضور پیشی کا خوف نصیب ہو۔ تو پیارے محترم اسلام، ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ دیکھیں ہم اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں، ہم اس پر بھی توجہ کریں۔ ہم زبان سے تو اپنے یہ بات کہتے ہیں کہ گناہ گناہ ہے، اور گناہ سے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کہتے ہیں بچنا چاہیے مگر بچ نہیں پاتے۔ مگر ہم اندر سے ہماری خواہش گناہ کرنے کی ہوتی ہے، اور زبان سے گناہ سے بچنے کی، اور اندر سے ہماری خواہش نیکی نہ کرنے کی ہوتی ہے مگر زبان سے نیکی کرنے کی ہوتی ہے۔ اب یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت کوئی اچھی کیفیت نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بیلنس میں رکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ بیلنس ہمارا آؤٹ ہے، اور جب آؤٹ ہوگا تو ہم رحمتوں سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس پر گر نہ جائے، جبکہ منافق اپنے گناہ کو ایسا دیکھتا ہے گویا ایک مکھی ہے کہ جو اس کی ناک پر سے گزر گئی۔ آگے وہ بات، ہماری یہ کیفیت، جو منافق ہوتا ہے نا، مطلب وہ گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، اور وہ خوف خدا اس کے اندر نہیں آتا۔ مگر جو مومن ہوتا ہے، جس کی مومن کی صفات بیان کی گئی، جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، وہ اس قدر ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ جو ہے مجھ پہ آ گرے۔ وہ ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ بچہ اگر ڈاکٹر بن جائے تو والدین ڈرتے ہیں، انجینئر بن جائے تو والدین ڈرتے ہیں، اور اگر وہی بچہ عالم دین بن جائے تو وہ اپنے والدین سے ڈرتا ہے کہ کہیں میری تباہی اور میری آخرت تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے ماں باپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت بیان کی ہے قرآن و حدیث میں۔ اور ہمیں سب کچھ اتنا بیان ہونے کے بعد، قرآن کی آیتیں سننے کے بعد، والدین کی عزت اور توقیر کے حوالے سے، ان کی اطاعت کے حوالے سے اتنا کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اس کے باوجود آج کا بچہ، آج کا نوجوان، آج کا شادی شدہ مرد اپنے والدین کی تحقیر کرتا ہے، عزت خراب کرتا ہے، اور انہیں طرح طرح سے اذیتیں قلبی طور پر پہنچاتا ہے، اور والدین اندر سے جل رہے ہوتے ہیں، گھٹ رہے ہوتے ہیں، اور والدین کی یہ عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ اب ان کے اندر وہ طاقت، وہ توانائی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی باڈی سے لڑ سکیں، وہ نہیں لڑ پاتے، تو جس کے سبب بہت ساری بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ جلدی سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو در حقیقت میں ہماری اولاد ہمیں جلدی رخصت کر دیتی ہے دنیا سے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی اولاد کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی اولاد کو دیکھیں، کون ایسا باپ یا کون ایسی ماں ہے کہ جو اپنی اولاد کو مردہ دیکھنا پسند کرتا، چاہے کتنا ہی نافرمان؟ بولیے، کون پسند کرتا؟ نہیں کرتا۔ مگر یہ بچے اپنے والدین کی موت کو پسند کرتے ہیں، یہ مرے تو بٹوارا ہو، دنیا کا ایندھن ہمارے پاس ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، یہ ساری جو چیزیں، جو کیفیات ہیں نا، یہ ہماری اندرونی اور ایک ظاہری، جس میں ایک تضاد ہے۔ کیا ہے؟ تضاد ہے، فرق ہے، اور یہی فرق، یہی تضاد ہمیں جو ہے وہ منافقت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، کہ ہم اللہ کے حضور بھی مخلص نہیں، اپنے والدین کے سامنے بھی مخلص نہیں، اپنے دوستوں کے سامنے بھی مخلص نہیں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھی ہم مخلص نہیں ہیں۔ آگے تو چاپلوسی کر لی، پیچھے گئے تو غیبتیں کر لی، سامنے آئے تو چاپلوسی کر لی، بڑی عزت، بڑا احترام، اور بڑا مطلب مکھن لگ گیا اس کو، مکھن لگتا ہے، بلو بینڈ کا مکھن لگ جاتا ہے، اور پیچھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی تو منافقت ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں جو ہے نا ان خطرناک معاملات سے اپنے آپ کو مطلب اس چیز سے جان چھوڑانا چاہیے۔ آئیے میں گناہ کے 4 برائیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ گناہ کی کتنی؟ 4 برائیاں۔ حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گناہ ہو جانے کے بعد 4 برائیاں ایسی ہیں کہ جو گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں۔ کتنی بری ہیں؟ گناہ سے، یعنی گناہ کر لیا اس کے زیادہ بری ہیں گناہ کرنے کے بعد۔ نمبر 1،
استصغار یعنی گناہ کو معمولی سمجھنا. کیا سمجھنا؟ یعنی گناہ کر لینا پھر گناہ کو معمولی سمجھنا. نمبر 2 اغتراز یعنی غافل ہونا. گناہ تو کر لے غافل ہے, کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا. نمبر 3 استبشار یعنی خوش رہنا, یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی خوش رہنا. اللہ پاک کے حضور حاضری سے خوف نہ کھانا. نمبر 4 اصرار یعنی گناہ پر جم جانا, توبہ نہ کرنا. اب ایمانداری سے بتائیں, جب بندہ گناہ کرتا ہے, گناہوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے, گناہوں سے بڑی محبت کا اظہار اپنے نفس کے ساتھ وہ کرتا ہے, عوام میں نہیں کرتا, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اگر یہ چاروں چیزیں اس کے اندر نہ ہو تو وہ توبہ نہیں کر لے. بتائیے, توبہ نہیں کر لے, بری عادت سے نہ بچ جائے. تو لہذا میرے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, گناہ ہونا انسان کی فطرت ہے. یعنی ہم جسے عام انسانوں سے گناہ ہو ہی جایا کرتا ہے, مگر ہمیں ان 4 برائیوں سے تو بچنا ہی چاہیے. گناہ ہو جائے تو اسے معمولی نہ سمجھیں, یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوا, چھوٹی سی غلطی ہی تو ہوئی ہے, اللہ پاک رحمان ہے, بخش ہی دے گا. یہ بہت بڑی نادانی ہے. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, یہ سوچ اپنے پاس سے نکالے دیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے, گھروں میں شادی بیاہ ہوتی ہیں, بھائی دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے. کیا ہے بولو بھائی, کیا کہتے ہیں یار تم تو بڑے سخت ہو جاتے ہو, گانے پہ اور رسموں میں بڑے سخت ہو جاتے ہو یار, ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں گھر کے اندر. اب کر کیا رہے ہو یہ بتاؤ مجھے یار. آپ اگر یہی شادی آپ نے کرنی ہے تو آپ 2 رسمیں ادا کر لیں. 2 ہی رسمیں ہی سنت ہے نا بھائی, ایک نکاح اور ایک ولیمہ. تیسری تو کوئی رسم ہے ہی نہیں. یہاں تو ہماری ساری رسمیں چلتی ہیں, اس میں جھگڑے بھی چلتے ہیں, فساد بھی چلتے ہیں, اور پھر وہ خاندان میں خرابیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور فضول خرچیاں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں یار تھوڑی دنیا داری چلتی ہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. کیا بولتے ہیں دنیا داری. یہ دنیا داری نہیں ہے, یہ تو سیدھا جہنم میں جانے والے رستے ہیں. ان رستوں کو بند کیجئے. اور یہ جو 4 باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بات جو بتائی, انتہائی خطرناک گناہ کے بعد ان گناہوں پر اصرار رکھنا, ان پر مضبوط رہنا, اور ان کو مطلب یہ کہ اندر سے صحیح سمجھنا, یہی انسان کی تباہی کا سبب ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اسی نے تو ہمارے دلوں میں خرابیاں پیدا کر دی, جس کے سبب ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے دور ہیں, قریب ہو نہیں پاتے. ہم ہو نہیں پاتے, ہم دور پہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا ملک الموت آئیں گے, پھر قریب ہو جائیں گے. جب قریب ہوں گے سزا اور جزا سامنے ہوگی, کھا لیں گے. بڑا آسان ہوتا نا, ارے یار بخار تو برداشت کر لو, مچھر کا ڈنگ تو تم برداشت نہیں کر سکتے. توے پہ ذرا ہاتھ تو رکھ لو گرم توے پر, ایک انگلی رکھے دیکھ لو, آپ رکھے دیکھو, برداشت ہے آپ کو. ارے کانٹا چبھنا برداشت نہیں ہے, آپ ذرا دور کیوں جاتے ہو. اگر ڈاکٹر کے آپ کو سوئی لگنی ہے تو آپ کو وہ برداشت نہیں ہے. برداشت ہے وہ برداشت نہیں ہے, مگر کیا لگا دو بھائی. ورنہ کہہ کر یار بڑا بزدل ہے تو سوئی سے ڈر گیا. ہم تو اپنے آپ سے خود ہی جنگ کر رہے ہوتے ہیں اندر. ورنہ ہم تو کہتے ہیں ڈاکٹر یار وہی صحیح ہے جو سوئی کبھی نہ لکھے, انجیکشن کا یار اس کے پاس نہیں جا رہا ہے. جب دیکھو جاتا ہوں انجیکشن لکھ دیتا. تو کہنے کا مقصد ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہمارا حال کیا ہے. بہرحال ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, اور دیکھیں کہ شب برات کا مہینہ, شعبان المعظم کا مہینہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے, اور اس میں ہم نے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ بڑے نازک مرحلے ہیں. کیا ہیں ان نازک مرحلے سے ہم بہت ساری چیزیں پا سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں کھو سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ. اور دیکھیے کہ اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں, جو معاملات ہوتے ہیں, ہم اس سے غافل ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اس رات کے حوالے سے, فیہا یفرقu کل امر حکیم, اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں موجود ہے. کون سی؟ 14 شعبان المعظم. اب 14 شعبان المعظم الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ایک حسین انداز میں اس کی ترتیب دیا جاتا ہے, اور اللہ کے حضور جو ہے مطلب یہ ہے کہ دعائیں کی جاتی ہیں.
اور اس میں نامہ اعمال جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، تبدیل کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب مغرب کے بعد سے لے کے سحر تک جو ہے وہ فیصلے ترتیب پاتے کہ اس پورے سال کیا ہونا ہے، کتنے زلزلے آنے ہیں، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس سے کتنا رزق تنگ کر دینا ہے، اور کس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہونے ہیں، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ چلے جائیں گے، یہ سارے فیصلے، کتنے لوگ حاجی بنیں گے، کتنے لوگ حاجی بنیں گے، وہ سارے فیصلے اس میں ہوتے ہیں۔ اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، کوئی ہے رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، کوئی ہے بلائی طلب کرنے والا اس کو بلائی عطا کی جائے۔ یہ بھی اعلان ہو رہا ہے، یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے کہ آؤ، مگر ہم دیکھیں ہمارے بچے تو پٹاخے پھوڑنے میں لگے ہوئے، جاؤ بیٹا پٹاخے، بڑم 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 چل رہا ہے دبا کے، کیا ہے یہ وقت پٹاخے پھوڑنے کا ہے؟ پٹاخے پھوڑنے کا طرح تو غور کیجیے۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ یعنی ایک چھوٹی سی کتاب یا ورق دیا جاتا ہے، اور کہا اور حکم ہوتا ہے کہ اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا ہے۔ آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے اور گھر کی تعمیرات و ترقی میں مشغول ہوتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، یہ پٹاخے بچوں کو روکے اپنے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ثواب کا کام ہے، نہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کو بھی، اور یہ بچے کون ہوتے ہیں، یہ اتنی عمر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اتنے باشعور ہوتے ہیں کہ ہمیں اس وقت مسجد میں جانا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، ریاضت کرنی چاہیے، اس رات ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں لوٹنی چاہیے۔ یہ بچے وہ بچے ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو اگر آپ روکو گے تو وہ رک جائیں گے، بڑے بچوں کو آپ روکو تو رکتے نہیں ہیں۔ اچھا نہیں رکتے تو بھائی تو اس کی تدبیریں بھی تو بناؤ نا، آپ کہاں کس طرح سختی کرتے ہو جب کوئی بات ہوتی ہے، جب آپ کے مزاج کو کوئی بات بری لگتی ہے اپنے بچے کی تو آپ کس طرح اس پر سختی کرتے ہو؟ کیا آپ نے اسی طرح سختی کی جس طرح کی جو آپ کی کوئی بات آپ کے بچے کی دماغ پہ لگی تھی؟ جی کیا آپ نے سختی؟ نہیں کی نا، اسی طرح اس پر سختی کرو، خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ اور سختی سے پہلے اگر آپ پیار سے بچوں کو سمجھاؤ گے تو ویسے ہی سمجھ جائیں گے، بیٹا دیکھو یہ کام اس میں نہیں کرتے، اگر کر دیا نا بٹھا لو، دیکھو بیٹا یہ کام اچھی بات نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کون ناراض ہوتا ہے؟ اور جب بچوں کو کہا تھا اللہ ناراض ہوتا ہے تو بچوں کے اندر کا جو دل جو ہوتا ہے اللہ کی طرف زیادہ اس وقت مرغوب ہوتا ہے، صحیح نا؟ تو وہ بچے جو ہے بآسانی مان جائیں گے، آپ ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان پٹاخوں میں ان بچوں کو اور خود کو بھی نہ لگائیں، آپ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، جو ثواب کا کام ہے وہ کیجیے۔ اور یہ مرحلہ جو بڑا نازک ہے، اس میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ وقت جو ہے عصر تا مغرب ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اس دن روزے سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے شعبان میں موسم کی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ آپ اس میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس دن سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب نامہ اعمال میرا پیش کیا جائے تو اس وقت روزے سے ہوں۔ تو کیا یہ اچھا ہوگا ہم روزے سے ہوں؟ کیا ہوں بولو؟ 14 شعبان کو روزے سے ہوں، اور روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے عصر تا مغرب ہم یہاں پر، کہاں پر؟ مسجد میں اعتکاف میں ہوں، یہاں پر ہم بیان بھی سنیں گے، یہاں پر پھر ہم اختتامی دعا کریں گے نامہ اعمال کی، جو ہم ہر سال کرتے ہیں کہ یا اللہ بتقاضا بشریت خواہشات نفس کے سبب ہم سے گناہ ہو گئے، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ نامہ اعمال ہمارے بند کیے جائیں، اٹھائے جائیں اور نئے شروع ہوں، تو اس میں سے جتنی بھی سیاہی ہے نا گناہوں کی وہ سب مٹا دیں، اور اپنے فضل و کرم سے چاہے تو جو ہے نا مطلب ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جب ہم نے توبہ نصوح کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہی گناہ جو ہم نے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو جو ہے نیکیوں میں منتقل فرما دے گا، طے کر لے کہ جو گناہ ہم سے ہو گیا آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اب یہ نامہ اعمال ہمارے بند ہوا، اب نامہ اعمال ہمارے کھلے، ہم کہاں ہوں گے؟ جواب دیجئے، کہاں ہوں گے؟ مسجد میں۔ اختتام ہوا تو کہاں تھے؟ مسجد میں، ٹھیک ہے؟ اب جب اٹھے تو کہاں؟ مسجد میں، اور کس کنڈیشن میں؟ روزہ افطار میں۔ اس میں تھا روزہ رکھا ہوا ہے، اس میں کیا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ روزہ رکھا ہوا تھا، اس میں روزہ افطار کیا، اور افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے انتہا برستی ہے، اپنے بندے سے محبت کا اظہار کرتا ہے رب العالمین جب بندہ افطار کرتا ہے۔
تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد اور افطار سے. پھر 6 نوافل ادا کیے جائیں گے. مطلب مغرب کی نماز ہوگی، مغرب کی نماز ہوگی، لیجئے مغرب کی نماز ہوگی، پھر 6 نوافل وہ کہ جو پورے سال کے حصار ہوں گے، وہ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ، جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے نا. تو اگر ہم یہ نوافل پڑھتے رہیں گے ہر سال تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. پھر عشاء کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان بھی ہوگا، نعت خوانی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بیچ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لنگر بھی کریں گے. ٹھیک ہے. بیچ میں ہمارا افطاری کا بھی انتظام ہوگا اور لنگر کا بھی انتظام ہوگا، جیسے ہر سال ہوتا ہے. یہاں پہ آپ آ جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو ہے نا طے کر لیجئے، کوشش تو یہ کیجئے گا کہ مطلب کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں اور پھر بے شک اپنے مرحومین کے پاس جائیں اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 14 شعبان ہے نا، 15 شعبان کو جو ہے روحیں جو ہیں مرحومین کی گھروں کے پاس آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ تم ہماری طرف سے صدقہ کرو. کیا کرو؟ اب صدقہ کرو. 1500 روپے آپ ڈال دو یار، صدقے باکس میں ڈال دو، کسی غریب کی مدد کر دو، جو کر سکتے ہو کرو. آپ ان کی طرف سے خیرات کرو. کیا کرو؟ صدقہ کرو. مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، دینی کاموں میں صرف کرنے کو دے دو. جہاں آپ کا دل چاہتا ہے رائے خدا میں دینے کا، ان کے نام کا دے دو، ان کے نام کا دو. انشاءاللہ تبارک وہ روحیں جو ہیں آپ کے گھروں سے، آپ کے لوائقین کی جو روحیں ہیں آپ سے محبت کرنے والی اور آپ ان سے محبت کرنے والی، وہ نا امید ہو کے نہیں جائیں گی، بلکہ وہ سب کی سب روحیں خوش ہو کر جائیں گی. اور نہیں تو یہی روحیں جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو کر لوٹتی ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں کو اور تمام فکروں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہوئے ان تمام باتوں پر ہم سب مل کر عمل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حکم خدا اور حکم نبوی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.